بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن اینڈ دا آریانس۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں اور آریانس کے بارے میں، اور یہ ہمارا لیکچر 4 ہے۔ اس لیکچر کی مین آؤٹ لائن جو ہے وہ ہے لوکیشن، مطلب کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا، اور اس کی ایگزیکٹ کہاں پہ، اس میں کون کون سے سٹیز ہیں، وہ سب بھی ہم اس کی لوکیشن میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے پیپل اینڈ دا کلچر۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا کلچر پڑھیں گے اور وہاں کے لوگ کیسے تھے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھرڈ پہ پڑھیں گے ہاؤ اٹ اینڈیڈ، انڈس ویلی سویلائزیشن کس طرح سے اینڈ ہوئی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور آریانس کے بارے میں پڑھیں گے کہ آریانس کون تھے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی لوکیشن۔ فرسٹ ہے مہر گڑھ۔ مہر گڑھ ایک وہ سٹی ہے جو کہ بلوچستان کے ایریا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انڈس والی سویلائزیشن میں سب سے پہلے جو سیٹلرز تھے، جو وہاں پہ رہائش پذیر تھے، وہاں پہ جو رہائش کرتے تھے، وہ مہر گڑھ میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ تو اسی لیے انڈس ویلی کے لوگوں کو سب سے پہلا جو سیٹلر ہے، یعنی کہ وہاں پہ رہائش کرنے والا ہے، وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موہنجو دڑو۔ سیکنڈ پر جو ایریا دریافت ہوا تھا یا ڈسکور کیا گیا تھا وہ تھا موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو سندھ میں ہے، اس کو سندھ میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اور موہنجو دڑو کے بعد ایک جو دوسری سائٹ تھی جو انڈس والی سویلائزیشن میں جس کو ڈسکور کیا گیا تھا وہ تھا ہڑپا۔ ہڑپا تھی پنجاب میں، ہڑپا کو پنجاب میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ اور ان دونوں ایریاز میں انڈس والی سویلائزیشن کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ایریاز کو بہت اچھی طرح سے ڈیولپ کیا ہوا تھا، کہ انہوں نے بہت ترقی کر لی تھی۔ لاسٹ پہ آتا ہے سرسوتی ریور۔ سرسوتی ریور مینس دیٹ کہ جب انڈس والی سویلائزیشن سٹارٹ ہوئی، لوگوں نے رہنا شروع کیا، تو وہ سب سے پہلے جہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی وہ سرسوتی دریا تھا، اس کے کنارے انہوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ لیکن بائی ٹائم جب یہ دریا جو تھا وہ خشک ہو گیا، اس کا پانی خشک ہو گیا، تو لوگوں نے اس کے ایریا پہ جہاں پہ یہ دریا پہلے بہتا تھا وہاں پہ پانی خشک ہو گیا، تو اس جگہ پہ انہوں نے اپنی رہائش اختیار کرنا شروع کر دی، اپنے گھر آباد کر لیے۔ اور اسی طرح سے ان لوگوں نے جو انڈس والی کی سویلائزیشن کے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان اور اس طرح انڈین پنجاب، یعنی کہ پنجاب کا جو انڈین پارٹ ہے اس کی طرف اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ نیکسٹ آتے ہیں پیپل اینڈ دا کلچر۔ پیپل اینڈ کلچر میں سب سے ہم پہلے پڑھتے ہیں ڈراویڈین۔ ڈراویڈین مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بلوچستان کے لوگ، براہوی لوگ تھے، ان کو ڈراویڈین کہا جاتا تھا۔ ان کی لینگویج بھی جو انڈس والی سویلائزیشن کے لوگ تھے ان کی لینگویج سے سیم تھی، کہ یہ وہی لینگویج یوز کرتے تھے جو بلوچستان میں براہوی لوگ یوز کرتے تھے، اور وہ جو انڈس والی سویلائزیشن کے ڈراویڈین تھے وہ ان دونوں کی لینگویج ایک دوسرے سے بلونگ کرتی تھی۔ نیکسٹ ہے اس میں انڈس والی سویلائزیشن، کہ انڈس والی سویلائزیشن کو کس طرح سے ڈسکور کیا گیا تھا، کہ وہاں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اور وہاں کی جو جگہ تھی، وہ سائٹ تھی، وہ کس طرح کی تھی۔ تو جیسے ہی انڈس والی سویلائزیشن کو ڈسکور کیا گیا آرچیولوجسٹ نے، جو کہ آثار قدیمہ کھدائی کرتے ہیں، انہوں نے انڈس والی سویلائزیشن کو ڈسکور کیا تو وہ بہت حیران ہو گئے، کیونکہ انڈس والی سویلائزیشن کے جو سین تھا، اس کا جو منظر تھا وہ بہت ہی ویل پلانڈ تھا۔ انڈس والی سویلائزیشن میں بہت ویل پلانڈ گاؤں تھے، قصبے تھے، وہاں پہ گھروں کو اچھی طرح سے بہت ہی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ وہاں گلیوں کا نظام بھی تھا، ڈرینیج سسٹم لائک کہ نکاسی کا نظام، جو گندے پانی کا نکاسی کا نظام ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھا انڈس والی سویلائزیشن میں۔ آرٹس اینڈ کرافٹ کا کام بھی ہوتا تھا، اور رائٹنگ بھی تھی، یعنی کہ لوگ اس قدر ڈیولپ تھے کہ وہ آرٹ اینڈ کرافٹ بھی جانتے تھے اور رائٹنگ کے بارے میں بھی ان کو نالج تھی۔ تو یہ سب دیکھ کے ان جو آرچیولوجسٹ تھے، کھدائی کرنے والا آثار قدیمہ لوگ تھے، وہ بہت ہی حیران ہوئے کہ اس ٹائم پہ انڈس والی سویلائزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کس قدر ویل ڈیولپڈ ہیں۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیولپ کیا تھا۔ تو ڈیولپمنٹ میں تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو بہت اچھی طرح سے تعمیر کیا گیا تھا۔ وہاں پہ گلیاں تھیں، پختہ گلیاں تھیں، کہ وہاں پہ کوئی کیچڑ وغیرہ بھی نہیں تھا، بہت ہی صاف ستھری گلیاں تھیں۔ اور نکاسی کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا نظام بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے
پختہ نالیاں بنائی ہوئی تھی جہاں سے گھروں کا جو پانی تھا وہ وہاں سے نالیوں میں سے گزرتا تھا، جس کی وجہ سے گلیوں میں کوئی کسی قسم کا کیچڑ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ آرٹ اینڈ کرافٹ بھی جانتے تھے اور ساتھ ہی رائٹنگ کے بارے میں بھی ان کو علم تھا۔ نیکسٹ آتی ہے ان کا پیسفل ریجن۔ انڈس ویلی سویلائزیشن بہت ہی پیسفل ریجن تھا کہ وہاں پہ لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کرتے تھے، اور یہ اس بات سے پروو ہوتا ہے کہ جب آثار قدیمہ کے لوگوں نے کھدائی کی تو انڈس ویلی سویلائزیشن کو ڈسکور کیا گیا، تو وہاں پہ انہیں ویپنز، ہتھیار وغیرہ اور اس کے علاوہ جو جنگ میں استعمال ہونے والی جنگی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دریافت نہیں ہوئی تھیں، وہ ان کو نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے آرکیالوجسٹ نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے وہ بہت ہی پیسفل ریجن تھا، کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے یا نہیں ہوتے تھے، وہ امن کی جگہ تھی کہ لوگ امن و سکون سے پیار محبت سے ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دوسری وجہ جو تھی جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن بہت ہی پیسفل پلیس ہے، وہ یہ تھی کہ جو اس ٹائم کی ڈرائنگس تھی ان ڈرائنگ سے بھی ایسا شو نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ جنگ کرتے تھے یا ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن بہت ہی پیسفل ریجن ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ان کا ٹریڈنگ سسٹم۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں نے ایک کامن ٹریڈنگ سسٹم جو تھا اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، جس میں وہ چیزوں کے میئر کرنے کے لیے ایک اسکیل وہ یوز کرتے تھے، ایک کامن اسکیل ہوتا تھا وزن کرنے کا، جو کہ وہ چیزوں کو ناپنے اور تولنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انہوں نے اپنی کنٹریز میں ٹیکسز کا سسٹم، ان کے ٹیکس کا سسٹم بھی انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو انکم تھی یا ان کا جو منافع تھا وہ بہت اچھا تھا، کہ وہ لوگوں سے ٹیکسز وصول کرتے اور ان سے اپنی جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی یا جو اپنی سٹیز وغیرہ تھی ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لاسٹ پہ آ جاتی ہے ان کی لینگویجز اب، لیکن آرکیالوجسٹ ابھی تک یہ ڈسکور نہیں جو انہوں نے ڈسکور کیا تھا ان کی رائٹنگ سے، ان کی سیل مطلب پتھر کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہونا، تو ان سے انہوں نے کچھ بہت حد تک تو زیادہ تو وہ ڈسکور نہیں کر پائے تھے، لیکن انہوں نے اتنا وہ ضرور انہوں نے وہ ڈسکور کیا تھا کہ وہ جو تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ وہ کوڈڈ فارم میں لینگویج کو یوز کرتے تھے، کہ وہ کوڈڈ ہوتی تھی، ابھی تک اس کو ڈیکوڈ نہیں کیا گیا، مطلب کہ اس لینگویج کے میننگز کو ابھی تک ڈسکور نہیں کیا گیا، اس کو ڈسیفرڈ یا ڈیکوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی لینگویجز ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سی لینگویج یوز کرتے تھے۔ نیکسٹ آتا ہے کہ وہ کس طرح سے انڈس ویلی سویلائزیشن ہوتی ہے، وہ کس طرح سے وہ اینڈ ہوئی تھی، ختم کس طرح سے ہوئی تھی۔ تو فرسٹ یہ کہا جاتا ہے کہ آریانز جو تھے وہ بڑے صغیر سے انڈس ویلی سویلائزیشن آئے اور انہوں نے آ کے آریانز کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو کل کیا، مار دیا، تو جس کی وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن جو تھی وہ اینڈ ہو گئی، انڈس ویلی سویلائزیشن ختم ہو گئی تھی۔ سیکنڈ ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بیماری تھی جس نے تمام جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا، کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے تھے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ انڈس ویلی سے کسی اور جگہ پہ موو کر گئے تھے، جس کی وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن ختم ہو گئی تھی۔ نیکسٹ آتی ہے نیو ٹرمز میں فرسٹ ہے فلورشنگ، کسی چیز کو ڈیولپ کرنا آہستہ آہستہ سے یا بہت اچھی طرح سے اسٹرانگلی اس میں چینجنگس لاتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرنا۔ نیکسٹ ہے ایویڈنس، کوئی ثبوت ہونا، اینی تھنگ دیٹ گیوز پیپل ریزن ٹو بلیو سم تھنگ، کچھ ایسی ریزن دینا لوگوں کو جس کی وجہ سے وہ اس پہ بلیو کریں۔ ریونیو آتا ہے کنٹریز انکم فرام ٹیکسز سے کسی ملک کی جو انکم یا آمدنی ہوتی ہے اسے ہم ریونیو بولتے ہیں۔ ڈسیفرڈ کوڈڈ اور ان یوزول لینگویج، کہ کوڈڈ فارم میں جیسے آرمی میں لوگ کوڈڈ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ کچھ کوڈ ورڈ میں کچھ لکھ کے تو اپنے نیکسٹ پرسن کو یا نیکسٹ سولجر کو ٹرانسفر کیا رہتا ہے اور وہ اس کو دوبارہ سے ڈیکوڈ کرتا ہے اور اس کے معنی جان لیتا ہے، تو اسی طرح سے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی لینگویج تھی وہ کوڈڈ تھی اور ان یوزول کہ وہ عام لینگویجز کی طرح سمپل لینگویج نہیں تھی۔ ریوائوڈ، براٹ بیک ٹو لائف، بحال کرنا،
دوبارہ زندگی کی طرف واپس لے کے آنا، یا کسی چیز کو دوبارہ، جو چیز رکی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا۔ چیریوٹس ہارس ڈران وہیکلز وتھ ٹو ویلز، کے انڈس ویلی سویلائزیشن میں لوگ سواری کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے چیریوٹس کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ ایک گاڑی کے آگے 2 گھوڑوں کو باندھا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ اور اس کے پیچھے ایک گاڑی لگائی ہوتی جس پہ سوار ہو کے تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرتے تھے۔ نیکسٹ آتی ہے ڈائری، لرن اینڈ رائٹ نیو ٹرمز، رائٹ نیو ٹرمز کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک۔